ایک صاحب کو اس وقت بڑی اذیت اٹھانا پڑی جب وہ سنیما کی ایک کیو میں کھڑے ہوئے تھے. سب سے آگے جو صاحب کھڑے تھے ان کے پیچھے یہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا ایک چھوٹا خوبصورت بچہ بالکل میری طرح کھیل رہا تھا, تو انہوں نے آگے والے صاحب کو ٹہوکا دیا اور کہنے لگے, صاحب کیا خوبصورت بچہ ہے, سبحان اللہ. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس بچے کو کچھ کہوں, لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں سے کیا کہوں, لڑکا یا لڑکی. ہمارے زمانے میں تو پہچان تھی کہ یہ لڑکا ہے اور یہ لڑکی, لیکن صاحب آج کے زمانے میں تو پہچان بھی ختم ہو گئی. بتائیے اس خطر خوبصورت بچہ ہے, میں اسے کیا کہوں, لڑکا یا لڑکی. آگے والے صاحب مڑے اور کہنے لگے یہ لڑکا ہے. پیچھے والے بڑے شرمندہ ہوئے, معاف کیجیے صاحب مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اس کے باپ ہیں. آگے والے مڑے, بکواس مت کرو, میں اس کی ماں ہوں. ایک مشاعرہ ہوا, وہاں مختلف شعراء کرام تھے. ایک شاعر جو تھے ان کا کمال یہ تھا کہ خود ہی مصرع کہتے تھے اور پھر خود ہی اس میں اضافہ بھی کرتے تھے اور ایکسپریشنز بھی دیتے تھے. تو کہنے لگے میں نظم پیش کر رہا ہوں, عرض کیا ہے. تو اس میں سوال بھی خود ہی کرتے ہیں, جواب بھی خود ہی دیتے. عرض کیا ہے, کہا ہم اونٹ پہ بیٹھے, کہا تم اونٹ پہ بیٹھو. کہا ہم اونٹ پہ بیٹھے, کہا تم اونٹ پہ بیٹھو. کہا کوہان کا ڈر ہے, کہا کوہان تو ہوگا. کہا ساحل پہ جائیں ہم, کہا ساحل پہ جاؤ تم. کہا ساحل پہ جائیں ہم, کہا کہہ دیا نا ساحل پہ جاؤ تم. کہا طوفان کا ڈر ہے, کہا طوفان تو ہوگا. کہا کاریں بنائیں ہم, کہا کاریں بناؤ تم. کہا کاریں بنائیں ہم, کہا کاریں بناؤ تم. کہا جاپان کا ڈر ہے, کہا جاپان تو ہوگا. کہا کیا تم سلیکٹر ہو, کہا ہاں ہم سلیکٹر ہیں. کہا کیا تم سلیکٹر ہو, کہاں ہاں ہم سلیکٹر ہیں. کہا عمران کا ڈر ہے, کہا عمران تو ہوگا. دیکھیے نا صاحب, واقعی اگر ہماری ٹیم میں عمران ہوتے تو بڑا فرق پڑتا. بات یہ ہے کہ عمران کا ڈر ہمیں نہیں دوسری ٹیموں کو ہوتا ہے. اب اگر عمران ہوتے ہماری ٹیم میں تو نیوزی لینڈ سے واپسی پہ ساری ٹیم ایک ساتھ ہوائی جہاز سے اترتی. میں نے ان کی واپسی کا پروگرام پتا کیا, کوئی ایک ساتھ نہیں آ رہا. کوئی گجرانوالہ اتر رہا ہے, کوئی پشاور میں اتر رہا ہے, کوئی لاہور اتر رہا ہے, کوئی چیچو کی ملیا اتر رہا ہے. مجھے بھی جانا ہے 2 بجے بدین قاسم عمر کو لینے کے لیے. بعض دفعہ انسان کو عجیب عجیب طرح کی اذیت کا شکار ہونا پڑتا ہے. مثلا ان صاحب کو دیکھ لیجئے, اخبار میں اشتہار پڑا ملازمت کے لیے, پہنچے صاحب انٹرویو دینے کے لیے تو 2 حضرات ایک ساتھ جو مالک تھے ان کے کمرے میں داخل ہوئے. مالک ٹھہر جو یہ کیا پٹا مچا رکھی ہے, ٹھہر جاؤ, نوکری ایک ہے, بندے 2 آ گئے, اب نوکری ایک ہی کو دینی ہے مجھے. ایک کام کرتے ہیں, میں 1 2 3 گنتا ہوں, یہ سامنے جو لال بتی نظر آ رہی ہے جو اس کو پہلے چھو کر آئے گا نوکری اس کی پکی. ریڈی, کہ لگے جی بالکل ریڈی. 1 2 3, دونوں بھاگ گئے. اب صاحب چلے گئے. ایک تو 5 منٹ بعد واپس آ گیا, دوسرے کا پتہ نہیں, بات ختم ہو گئی. 3 دن بعد وہ دوسرا آدمی پھٹے ہوئے کپڑے, بالوں میں مٹی, کیچڑ لگا ہوا چلا آیا, دروازہ کھول کے لائیے میری نوکری کہاں ہے میری. لگے لائیے نوکری کہاں ہے بھائی, نوکری پہ تو ہم نے رکھ لیا. ہاں مطلب میں بھی لال بتی چھو کے آیا ہوں. لگے لال بتی چھو کے آیا ہوں, جی ہاں میں ٹرک کی لال بتی کے پیچھے گیا تھا. لگے ٹرک کی لال بتی کے پیچھے گئے تھے, آئے کہاں سے, پشاور سے پیدل آیا ہوں.